جب ہم مشرق وسطی کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ تیل، بحری جہاز، لیکن اصل خطرہ ایک ایسا خطرہ جس پر شاید کسی کی نظر ہی نہیں، وہ سمندر کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا کو سب سے بڑا خطرہ آخر ہے کیا؟ زیادہ تر لوگوں کا پہلا خیال فوراً تیل کی طرف جاتا ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا کی معیشت اسی پر تو چلتی ہے، لیکن اصل خطرہ، اور شاید اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا، تیل نہیں ہے، وہ ہے ڈیٹا کا بہاؤ۔ جی ہاں، وہی ڈیٹا جو ہماری آج کی دنیا کی لائف لائن ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اسی خطرے کی بات کر لیتے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے، یعنی تیل اور گیس کا معاملہ۔ لیکن اب اس سب سے ہٹ کر آئیے اس اصل پوشیدہ خطرے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، یعنی زیر سمندر کیبلز۔ دیکھیں، ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا سارا انٹرنیٹ سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ ہاں، سیٹلائٹس کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر ڈیٹا سمندر کی تہہ میں بچھی ان کیبلز کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں زیادہ تر، تو میرا مطلب کتنا ہے؟ آپ یقین نہیں کریں گے، تقریباً 97%۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ دنیا کا 97% انٹرنیٹ، ہمارے بینک ٹرانسفرز، ہماری تمام ڈیجیٹل کمیونیکیشن، وہ سب سمندر کی تہہ میں بچھی ان تاروں کی مرہون منت ہے۔ تو یہ زیر سمندر کیبلز ہیں کیا؟ آپ انہیں دنیا کی ڈیٹا ہائی ویز سمجھ لیں۔ یہ فائبر آپٹک تاروں کا ایک بہت بڑا، بہت پیچیدہ نیٹ ورک ہے جو ایک براعظم کو دوسرے سے جوڑتا ہے اور ہماری عالمی کمیونیکیشن، ہمارے مالیاتی نظام اور تمام ڈیٹا کو ممکن بناتا ہے۔ لیکن اس بہت بڑے نیٹ ورک میں دو ایسی جگہیں ہیں جو بہت نازک ہیں۔ یہ ایسے کمزور مقامات ہیں جہاں سارا کا سارا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بوتل کا سوچیں۔ جیسے بوتل کی گردن تنگ ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح یہ تنگ سمندری راستے ہیں جہاں سے ڈیٹا کی ایک بہت بڑی تعداد کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور دنیا میں ایسے دو اہم ترین راستے ہیں۔ پہلا ہے بحیرہ احمر میں آبنائے باب المندب، جو یورپ، افریقہ اور ایشیا کا مین ڈیٹا روٹ ہے، اور دوسرا ہے خلیج فارس میں آبنائے ہرمز، جو مشرقی وسطی کو باقی دنیا سے ملاتا ہے۔ مطلب دنیا کی ڈیجیٹل ٹریفک کا ایک بہت بڑا حصہ بس ان دو بوتل کی گردنوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور سنیں، یہ کوئی تھیوری یا کوئی خیالی خطرہ نہیں ہے، یہ حقیقت بن چکا ہے۔ اسی سال 2024 میں بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے حملوں کے دوران 3 اہم کیبلز کاٹ دی گئیں، اور اس کا اثر وہ فوراً محسوس کیا گیا۔ افریقہ، یورپ اور مغربی ایشیا میں انٹرنیٹ کی رفتار 25% تک کم ہو گئی۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی، ایک چھوٹی سی جھلک کہ اگر صرف چند تارے کٹ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ نقصان بڑے پیمانے پر ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر ایک ڈومینو ایفیکٹ جیسا ہوگا۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ بہت سست ہو جائے گا یا شاید بند ہی ہو جائے۔ اس کے فوراً بعد ہماری ویڈیو سٹریمنگ اور کلاؤڈ سروسز بیٹھ جائیں گی۔ پھر اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی ترقی جو ڈیٹا سینٹرز پر انحصار کرتی ہے وہ رک جائے گی۔ اس کے بعد مالیاتی مارکیٹس اور بینک ٹرانسفرز پوری طرح متاثر ہوں گے، اور آخرکار پوری عالمی معیشت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اس سے خطرہ کس کو ہے؟ سچ پوچھیں تو تقریباً ہر کسی کو۔ بحیرہ احمر کے راستے سے پورا یورپ، افریقہ اور مغربی ایشیا زد میں ہیں۔ آبنائے ہرمز کے راستے سے بھارت اور چین جیسی بڑی معیشتیں متاثر ہوں گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بڑے بڑے کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز بھی اسی پر انحصار کرتے ہیں، اور آخر میں ان سب کا اثر پوری عالمی معیشت پر پڑے گا۔ لیکن کہانی کا سب سے پریشان کن حصہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیبلز کٹ سکتی ہیں۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ انہیں ٹھیک کرنا شاید تقریباً ناممکن ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کیبلز کی مرمت اتنی آسانی سے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیا مشکل ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، لیکن بہت خوفناک بھی۔ آپ کسی جنگی علاقے میں مرمت کرنے والا جہاز نہیں بھیج سکتے۔ ان کیبلز کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص قسم کے جہاز اور ماہر عملہ چاہیے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی کمپنی اپنے لوگوں کی جان اتنے بڑے خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ تو یہ ایک دوہری مشکل بن جاتی ہے۔ ایک طرف تو جنگ کی وجہ سے ان کیبلز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف وہی جنگ ان کی فوری مرمت کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑی خرابی ہوئی تو انٹرنیٹ کی بندش چند دن یا ہفتوں کی بات نہیں ہوگی، یہ مہینوں تک بھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری دنیا جیسے جیسے مزید جڑتی جا رہی ہے، جیسے جیسے ہم اس ڈیجیٹل نظام پر مزید انحصار کرتے جا رہے ہیں،
کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی بنیاد کتنی نازک ہے اور اس ڈیجیٹل انحصار کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟